بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز 80 چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کا دن پاکستان کی سیاست کا انتہائی اہم اور بڑا سنسنی دن تھا، اور آج کے دن عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر عدالت میں پیش کرنا تھا، اور آج عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی نہ ہو سکی، اور آج عمران خان صاحب کو عدالت نہیں لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی سب سے بڑی اور سب سے دھماکے دار خبر ہے، اور یہ خبر مسلم لیگ نون کے لیے بڑی دھماکے دار ثابت ہونے جا رہی ہے، اور اس خبر نے عمران خان کے حق کے اندر کوئی فائدہ دیا نہ ہو، لیکن اس نے مسلم لیگ نون کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور اس سے کچھ فائدہ ان سیاسی حلقوں کو بھی ہونے جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ تک برقت پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، آج کے دن کے اندر صرف ہم دو اہم خبروں کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر آج عدالت میں پیش کرنا تھا۔ بڑی اہم پیشی تھی۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں آج عدالت کے اندر پہنچی۔ عمران خان صاحب کی آمد کے حوالے سے وہاں پر تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ وہاں پر عمران خان صاحب کے جتنے بھی لائرز ونگ کے جتنے بھی وکلا تھے وہ وہاں پر پہنچے۔ خان صاحب کی تینوں بہنیں پہنچی، عمران خان صاحب کے کچھ نہ کچھ کارکنان پہنچے۔ اس معاملے کو بڑا ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا، عمران خان صاحب کو کب، کہاں، کیسے اور کس وقت اور کتنے بجے عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، لیکن سارا دن صبح سے لے کر شام گزر گئی۔ عمران خان صاحب کو عدالت میں سائفر کیس کے اہم اس مور کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ ریزن یہ بنائی گی کہ کچھ سیکیورٹی معاملات ہیں، کچھ سیکیورٹی رسک ہیں، اور سیکیورٹی رسک کی بنا پر عمران خان صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف نیب کی ٹیم آج اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ ایک بار پھر بڑے تلخ سوالات ہوئے، ایک بار پھر کیسے لوٹا، کہاں سے لوٹا، کیا کیا، یہ سارے معاملات کے اوپر بڑی تہلکہ خیز گفتگو ہوئی، اور عمران خان نے بھی بڑے دبنگ انداز کے اندر بہت سے سوالوں کے جوابات دیے۔ جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوصلے ابھی بھی جیل کے اندر پست نہیں ہوئے، بلکہ عمران خان صاحب کے حوصلے آج بھی بڑے بلند ہیں، آج بھی بڑے پختہ ہیں، اور جیل کے اندر عمران خان صاحب کی جو ریپوٹیشن، حالانکہ قیدی جو ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب تاحال کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے مضبوط ہیں، اور ایک بار پھر باہر آ کے تمام تر معاملات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہہ دیے کہ ہم سلیکشن نہیں الیکشن چاہتے ہیں، اور الیکشن سے عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور اس بائیکاٹ کرنے کے بعد اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس وقت پاکستان کی عدالتی نظام، اس وقت پاکستان کی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اسے، اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے پرلو پڑ چکی ہے۔ پرلو مطلب ہمارے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ پسو پڑ چکے ہیں، یعنی کہ افراتفری کا عالم ہو چکا ہے، ان کی ہوش اڑا دی گئی اس عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے بعد۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اگر عمران خان صاحب قومی انتخابات کے اندر ان کی جماعت تحریک انصاف حصہ نہیں لیتی تو بننے والی حکومت کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرے گا، چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت 3.5 سال اقتدار کے اندر رہی، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، اور اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ دنیا کے اندر ان کے تعلقات بھی تھے، انہی کے دور کے اندر معاہدے بھی ہوئے۔ اگر عمران خان صاحب بحیثیت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اگر وہ اس الیکشن سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی نئی حکومت بن بھی جاتی ہے اس میں تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو بننے والی حکومت کے اوپر کوئی بھی جماعت بلکہ کوئی بھی جو غیر ملکی قوتیں ہیں یا غیر ملکی جو ادارے ہیں یا دنیا جو ہے اسپیشلی IMF کی صورت بننے والی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں کرے گی، اور یہ کہے گی یہ فری فنڈرا کے جو ہے وہ دھاندلی کے بغیر الیکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا یہ چاہتی ہے اور IMF یہ چاہتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو، اور صاف شفاف الیکشن کے ساتھ بننے والی حکومت کے ساتھ ہم معاہدے کریں۔ اگر عمران خان صاحب الیکشن کے اندر نہیں ہوتے تو جو مرضی حکومت بن کے آ جائے، زرداری آ جائے، نواز شریف صاحب آ جائے، اس حکومت کے اوپر کی صورت کسی نے بھی اعتماد نہیں کرنا۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ پارٹی چیئرمین سے مستعفی ہو جائیں، آپ پارٹی کی صدارت کو چھوڑ دیں، آپ کسی صورت انتخابات کے اندر خود حصہ نہ لیں بلکہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ہر صورت کھڑا کریں۔ اور عمران خان صاحب نے کہہ دیے کہ ہم الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، آپ مجھے جیل سے باہر نکالیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ ہم سلیکشن نہیں الیکشن چاہتے ہیں، اور الیکشن وہ چاہتے ہیں جو دھاندلی کے بغیر ہو، اور یہ لوگ دھاندلی کے بغیر الیکشن کروانا نہیں چاہتے، جس سے ان لوگوں کو اس وقت پریشانی کا سامنا ہے۔ اور آئے روز عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیں، آپ پارٹی کی سیٹ کو چھوڑیں،
اور آپ جو ہے خود الیکشن کے اندر حصہ نہ لیں بلکہ آپ کی جماعت حصہ لے, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت حصہ لے تو ہم کام چلا لیں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اس کی ایک ہی سیٹ ہے چیئرمین کی, 2 امیدوار سامنے آ چکے ہیں اور ان دونوں کے درمیان سخت جھگڑا آ چکا ہے. خان صاحب اس وقت جیل کے اندر اس پریشانی کا شکار ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کی بیوی ہے جو پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہے, دوسرے عمران خان صاحب کی 3 بہنیں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ایک کہتی ہے میں, دوسری کہتی ہے میں, اور تیسری کہتی ہے میں پارٹی کی چیئرمین بنوں. اور ایک سیٹ کے اوپر عمران خان صاحب کی بہنوں, عمران خان صاحب کی بیوی کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون وہ خوش نصیب ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو لیڈ کر کے آگے چلتا ہے. اگر تو خاتون آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت ہو سکتا ہے کہ بدل جائے, لیکن جو بات عمران خان صاحب کی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی, پھر چاہے بشرا بی بی ہو چاہے عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں, وہ اس طریقہ کار کے ساتھ یا اس اسٹریٹجی کے ساتھ کی صورت وہ تحریک انصاف کو لیڈ نہیں کر پائیں گے. اب چلتے ہیں سب سے بڑے عام ٹاپک کی طرف. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون کے ہو چوٹ چکے ہیں. مسلم لیگ نون شاید یہ سوچتی تھی, مریم نواز صاحبہ یہ سوچتی تھی کہ جنید صفدر کی بیوی جو ہے یہ ماضی کے اندر مستقبل کے اندر ہمیں کسی نہ کسی صورت لاس دے سکتی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکلی ہو چاہے وہ ہمارے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا کریں, ایسا پروپیگنڈا جس کے اوپر ہمیں پریشانی کا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہو. خیر, جنید صفدر کی بیوی عائشہ سیف نے اس حوالے سے واضح طور پر کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی میں ان لوگوں کی طرف نہیں ہوں کہ آ کے ٹی وی چینل کے اوپر اپنی 4 دیواری کے اندر جو پرائیویسی تھی اس کو اچھالوں, اپنی زندگی کو خراب کروں, اپنے اوپر داغدار کر دوں یا اپنے اوپر سوالات اٹھاؤں. یہ لوگوں کے سوالوں کا جواب میں نہیں دینا چاہتی. میں کسی صورت کسی کا انٹرویو اپنا انٹرویو کسی کو نہیں ریکارڈ کرواؤں گی, نہ انٹرویو دوں گی, اور نہ ہی ہمارا یہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. ہم بزنس مین لوگ ہیں اور ہمارا اس سارے معاملے کے اندر کسی صورت کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, کچھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر انٹرویو ہو جاتا ہے, اور بہت سے لوگ انٹرویو کرنے کے چکر کے اندر اگر انٹرویو ریکارڈ ہو جاتا ہے عائشہ صفدر کا جنید صفدر کے خلاف اور مریم جو ہے صفدر کے خلاف, تو پھر معاملات الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بڑی پریشانی کو سامنا ہو سکتا ہے اور مریم نواز صاحبہ تو بالکل کھڈے لگ سکتی ہیں. آج کی ڈیٹ کے اندر ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی, کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت, اللہ حافظ.